بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں ہم دکھائیں گے کہ بریلوی دوسروں پر جو ہے وہ توہین اور گستاخی کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن جب وہی کام ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے اکابر نے بھی کیا ہے تو کس طرح اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہی جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یہ ایک مولوی ہیں بریلویوں کے جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں، مبشر حسین صاحب، تو انہوں نے یہ کمنٹ کیا: نیازی سے بڑا ذلیل اور کمینہ اس دنیا میں کوئی نہیں، ذلیل انسان تیری ذلت دنیا دیکھے گی۔ اس لیے کہ اس نے شاید صحابہ کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذلیل کا لفظ معاذ اللہ استغفر اللہ استعمال کیا ہے، تو اس پر یہ آپس میں ختم نبوت کے مجاہد ایک دوسرے کو ذلیل کہیں، جو مرضی کہیں۔ تو اگر ان کا امام احمد رضا خان بریلوی یہی الفاظ ذلیل اور ذلت کے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرے تو پھر چاہیے کہ یہ مبشر حسین صاحب اس کو بھی دنیا کا سب سے بڑا ذلیل اور کمینہ انسان کہیں، جس طرح یہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب بات گھر پہ آتی ہے تو طویلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے نیچے خاکسار نے تھوڑی دیر پہلے بس یہ کمنٹ کیا ہے، کوئی زیادہ اس کی تفصیل بیان نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ ایک احمد رضا خان بریلوی صاحب کا شعر ہے: عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو معاذ اللہ وہ اس لفظ کے مطابق تھے اور اس کے بعد ان کو عزت ملی اور ان پہ لاکھوں سلام ہو۔ تو میں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لفظ میں آپ کو اور بڑا کر کے دکھا دوں کہ اس نے پورا شعر بھی خود ہی لکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ کانے نو اپنی کانوں سج جاندی ہے، تو یہ چونکہ کانے ہیں، ان کو اپنی کانوں سج گئی اور انہوں نے وہ پورا شعر لگایا۔ وہ شعر اس طرح ہے: کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با کے اوپر زبر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف مولوی مختلف بہانے کرتے ہیں اور اس کی مختلف دورز کار طویلیں کرتے ہیں، وہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور ہر مولوی دوسری طویل کرتا ہے۔ اگر حقیقت میں اس کا مطلب کچھ ہے تو ظاہری بات ہے سب کو وہی بتانا چاہیے، لیکن ایک مولوی کچھ بات کرے گا، دوسرا مولوی اس کو جھوٹا ثابت کر کے کوئی نئی بات کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب دو نمبر ہیں اور حقیقت میں اس نے یہ گستاخی اور توہین کی ہے، اور خود مبشر حسین بریلوی صاحب کے اپنے فتوے کے مطابق یہ جو ہے ان کا امام احمد رضا خان بریلوی وہ انتہائی ذلیل اور کمینہ ہے، اور دنیا میں اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کمنٹ کیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس کا اپنی طرف سے جواب بھی مجھے دیا نا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ وہ جواب میرا کمنٹ لگا کے جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کا پھر جواب خاکسار نے لگایا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ان کے اپنے مولوی کی ویڈیو ہے، میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، وہ ابھی ہم اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں، بہرحال یہ سٹاپ کر لوں گا میں پیچھے۔ لکھا ہے جی: مبشر حسین صاحب نے اپنے بریلویوں کے بڑے مولوی کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا، اور وہ بہانہ بنا رہا ہے کہ یہ بات نہیں بود ہے، با کے اوپر پیش ہے، لیکن مبشر حسین صاحب نے جو طویل کرنی تھی اس کے لیے با کے اوپر زبر بعد لکھا ہے، یعنی با پر زبر ہے، پیش نہیں۔ دیکھیں بریلوی اپنے گستاخ اور توہین کرنے والے امام کو بچانے کے لیے کیسی کیسی طویلیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں پہلے کہ یہ دیکھیں، یہ طویل کر رہا ہے یہ مولوی، اور یہ بھی اس نے انٹرنیٹ سے بغیر سوچے سمجھے کاپی پیسٹ کیا ہے، وہ بھی خاکسار کو مل گیا تھا۔ بہرحال اس شعر میں کثرت و عزت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قلت سے مراد نور ہدایت ہے۔ اب کون سی دنیا کی ڈکشنری کے اندر قلت سے مراد نور ہدایت ہوتا ہے؟ لکھا ہے جبکہ ذلت سے مراد کفر و ضلالت ہے۔ تو اب کون سی ڈکشنری میں ذلت سے مراد کفر و ضلالت ہے؟ کہ اب جب بات اپنے گلے میں پڑی ہے تو تب ذلت سے مراد کفر و ضلالت ہو گیا ہے اور قلت سے مراد نور ہدایت ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ نئی ڈکشنری گھر سے ایجاد کرنی شروع کر دی ہے جب اپنا امام گستاخ ثابت ہوا ہے۔ اب ہم آپ کو وہ ویڈیو سنواتے ہیں۔ حضرت پیغمبر کی گستاخی جہاں پر لکھا ہے
جی आपने देख लिया कि ये बरेलवियों के सॉरी देवबंदियों के बहुत बड़े मुनाजिर हैं इलियास घुमन साहब। वही एतराज़ कर रहे हैं बरेलवियों पर, और बरेलवियों के इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को वो गुस्ताख रसूल साबित कर रहे हैं वही शेर पढ़कर। अब उसके जवाब में एक और बरेलवी मौलवी, ये इसकी तो कोई औकात नहीं मुबशर हुसैन की, इसको तो कोई जानता नहीं, वो इससे बहुत बड़ा मौलवी है बरेलवियों का, वो इसकी और तवील कर रहा है। और वो क्या कहता है वो अब आपको सुनवाते हैं। और ये मुबशर हुसैन उसको झूठा साबित करता है और वो इसको झूठा साबित करता है। आइए हम आपको आगे ये दिखाते हैं। कसरत बौदे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बौदे जिल्लत पे लाखों सलाम। यहां पर एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। ये देवबंदी इस पर एतराज करते हैं। अब बाद और बौद एक तरह लिखा जाता है, बाद और बौद, बा आइन दाल, जाग रहे हो? ये वापी इस वक्त इनको मिलता कुछ नहीं तो इधर उधर से लाते हैं। अब कहते हैं इमाम अहमद रजा ने तो ये बड़ी अजीब तौहीन कर दी, तौहीन कर दी। माज़अल्लाह, हमने कहा क्या तौहीन कर दी? कह लगे जनाब इन्होंने लिखा कि कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद। उन्होंने कहा ये बाद नहीं, ये बौद है। ठीक है जी, आप सुन रहे हैं कि ये जो इससे बड़ा मौलवी है बरेलवियों का, वो कह रहा है कि ये बाद नहीं है, ये बोध है। ठीक है, तो अभी हमने आपको मुबशर हुसैन की पोस्ट दिखाई है, उसका जवाब दिखाया है, जिसके अंदर वो इसको बाद ही लिख रहा है। ये खुद इधर आप देख सकते हैं, ये बे जबर एन दाल है, यानी कि इसने इसको बाद लिखा है। और चूंकि उस मौलवी ने तवील ही और करनी है कोई, इसलिए वो कह रहा है कि ये बाद नहीं है, ये बोध है, बे के ऊपर पेश है। अब अगर ये सच्चा है तो मुबशर हुसैन झूठा है क्योंकि बे के ऊपर जबर डाल रहा है, और अगर ये सच्चा है तो फिर इससे बड़ा जो मौलवी है बरेलवियों का वो झूठ बोल रहा है। तो चूंकि दोनों अलग अलग तवील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो असल हकीकत यह है कि दोनों ही झूठे हैं। असल में उसने गुस्ताखी की है जिसको अब ये छुपा रहे हैं, और वही काम अगर कोई दूसरा कर दे, वही अल्फाज अगर दूसरा इस्तेमाल करे, ये उसको वाजिबुल कत्ल कहना शुरू कर देते हैं, उसको दुनिया का जलील तरीन इंसान कहते हैं, वही इमाम इनका करे अहमद रजा खां बरेलवी, तो वो जो है वो आला हजरत बन जाता है और 14वीं सदी का मुजद्दिद बन जाता है। तो ये दोगली पॉलिसी क्यों है, असल सवाल हमारा ये है। आगे सुने जी। बात नहीं है, बहुत कमाना दूरी, बहुत कमाना है। लिखा जाएगा एक ही तरह, बोलिए, लिखा जाएगा एक ही तरह। यानी आला फरमा रहे कसरत बोध किल्लत पे अक्सर दुरूद। हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसी कसरत ता फरमाई जिससे किल्लत बहुत दूर है, और उसी कसरत पर लाखों दुरूद। और इज्जत बोध जिल्लत पे लाखों सलाम। आपको ऐसी इज्जत दी है जिससे पछपाई और जिल्लत बहुत दूर है ही नहीं। तो बोध पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? और अगर इसको बोध पढ़ेंगे तो ये नाक है, और बात पढ़ेंगे तो ये मनकबत है। जी, अभी ये भी नुक्ता अहम है, मुख्तसर से हम मजीद वीडियो चलाएंगे और फिर इसको ख़त्म करेंगे कि ये मौलवी जो बरेलवियों का है, इसको गौर से पहचाने। ये कह रहा है कि बाद और बोध में फ़र्क है, और अगर बाद पढ़ेंगे तो ये मनकबत होगी, और अगर बोध पढ़ेंगे तो ये नात होगी। ठीक है जनाब, इसका मतलब है कि बाद और बोध एक ही चीज़ नहीं है, बाद और है, बोध और है। बोध का मतलब होता है दूरी, बाद का मतलब होता है ज़माने के लिहाज से बाद या अफजल, जो भी आप कह लें। अब ये आगे इसके ये बात करेगा कि अगर हम बाद पढ़ें बा के ऊपर जबर के साथ, तो इससे सहाबा कराम मुराद हैं। लेकिन ये जो है बरेलवियों का छोटा मुफ्ती और मौलवी ये मुबशर हुसैन, ये कहता है कि अगर बा जबर आइन दाल होगा तो इससे मुराद मुशरिकीन मक्का है, कि वो कह रहा है कि बाद से मुराद जो है वो सहाबा कराम है, ये कह रहा है बाद से मुराद मुशरिकीन मक्का है। तो सहाबा को मुशरिकीन मक्का बना दिया है इन दोनों ने मिलकर। वो सुने आगे, फिर मैं आपको इसकी वीडियो सुनाता हूं। बात पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगी? इसलिए कि बोध का माना है कि या रसूलल्लाह इज्जत बोध जिल्लत पे लाखों सलाम। यानी अल्लाह ने जो आपको इज्जत दी है उसकी ऐसी इज्जत है कि इसका खिलाफ तो सामने हो ही नहीं सकता। और अगर सहाबा के लिए पढ़ेंगे तो फिर बात पढ़ेंगे कि इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, इज्जत। हाँ, यहां देखें कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है अहमद रज़ा खान बरेलवी ने। तो तौहीन का जवाब देते हुए ये कहता है कि असल में वो जिल्लत का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। अगर ज़बर बाद पढ़ेंगे तो वो सहाबा के लिए होगा। माअज़ल्लाह सहाबा के लिए जिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, अगर शिया करें तो वाजिबुल कत्ल, और अगर ये बरेलवी और इनका इमाम करे तो वो आला हजरत बन जाता है और 14वीं सदी का मुजद्दिद बन जाता है।
تو یہ کہتا ہے کہ اگر بعد میں با کے اوپر زبر ڈالیں تو وہ صحابہ کے بارے میں ہے، یعنی صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس ذلت کے لفظ کے جو ہے وہ اشارہ بن جاتے ہیں۔ تو سنا ہے آپ نے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں تھا، پسپائی تھی، نور نہیں ہاں تھا، اور پھر کیا ہوا؟ عزت مل گئی کس کے بعد؟ اس ذلت کے بعد، اس رسوائی کے بعد۔ ہاں، کہ صحابہ پہلے ذلیل تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد انہیں عزت مل گئی۔ کہ شعر جو ہے اس میں توہین موجود ہے یہ کہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی، وہ تو صحابہ کو ذلیل معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے تو وہ توہین ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکال رہا ہے تو اس کے بعد صحابہ کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے، تو اس وقت یہ توہین نہیں بنے گی۔ تو یہ ان مولویوں کا حال ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا، بھی مولوی مبشر حسین کا بہانہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یا پھر لقد نصرکم اللہ ببدر۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، یہ مولوی مبشر حسین نے جب میں نے اس کو آئینہ دکھایا تو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، اور اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس مولوی کو جھوٹا ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بعد میں جو ذلت کا لفظ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے امام نے استعمال کیا ہے وہ اصل میں مشرکین مکہ کے لیے ہے۔ تو یہ اس مولوی کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ تو دونوں میں سے ایک تو جو ضرور جھوٹا ہے، اور حقیقت میں دونوں جھوٹے ہیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سب موجود، اور اس پوسٹ کو آپ ذرا ایک دفعہ خان کا لفظ ہے، ہم نے یہ ایک پوسٹ لگائی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اور وہ لفظ میں دہرانا نہیں چاہتا کہ جو ہاں، یہ وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ اس کے امام نے شعر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور اس کا بڑا مولوی کہہ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر نہ مانے تو صحابہ کے لیے مان لو وہ لفظ۔ تو اگر وہ اتنا توہین والا ہے کہ تم منہ سے ادا نہیں کر رہے تو تم صحابہ کو کیسے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ اس نے بولے تو سنا۔ وہ لفظ سلیم میر نام ہے، جو کہ مائنڈ روسٹر کی آئی ڈی سے بھی آتے ہیں۔ انہوں نے یہ جناب ایک کمنٹ کیا ہے، اور آپ اس کو تفصیل سے کے اوپر اکثر درود عزت بعد ذلت یا بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لفظ منسوب نہیں کیا اللہ حضرت فاضل بریلوی نے، بلکہ یہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ نے سنا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذلت کا لفظ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا یہ مولوی کیا کہتا ہے کہ یہ لفظ صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ دونوں کے بیان میں تضاد ہے، وہ اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے، یہ اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے، دونوں مل کے اپنے امام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں اس کے امام نے کی ہے گستاخی، اس کو چھپانے کے لیے کوئی کچھ بیان چھوڑ رہا ہے، کوئی کچھ بیان چھوڑ رہا ہے، کوئی اس کو صحابہ کرام کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی صحابہ کو معاذ اللہ ذلیل استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے۔ اس لفظ کو با کی زبر کے ساتھ آپ پڑھیں یا با کی پیش کے ساتھ پڑھیں، بعد پڑھیں یا بعد پڑھیں، دونوں کا مفہوم اور ترجمہ ایک ہی ہے۔ ہاں، یہ بالکل، یہ جاہل جو ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، ان کو اگر یہ پھکی دیں کہ جناب با کی زبر کے ساتھ اور با کی پیش کے ساتھ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، وہ پھکی چل سکتی ہے۔ لیکن جو تھوڑا سا علم بھی رکھتے ہیں، خود اس کا یہ والا مولوی جو ہے نا، جو اس سے بڑا مولوی ہے، وہ اس کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر با کی پیش کے ساتھ ہو پھر نعت ہے، اگر با کی زبر کے ساتھ ہو پھر منقبت ہے، اگر پیش کے ساتھ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اگر زبر کے ساتھ ہو تو صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ ذلت کا لفظ معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ کہتا ہے کہ پیش ہو زبر ہو ایک ہی بات ہے۔ وہ ایک ہی بات کیسے ہو گیا؟ پیش کے ساتھ عربی کے اندر عام مشہور ہے کہ زیر زبر پیش کے فرق کے ساتھ مفہوم اور معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ با کی پیش کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو وہ بود ہے، بود کا مطلب ہے دوری، با کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ بعد ہے، بعد کا مطلب ہے زمانے کے لحاظ سے بعد یا مرتبے کے لحاظ سے زیادہ۔ تو ایک ہی کہاں سے ہو گیا؟ صرف اپنے امام کے اس گستاخی کو جو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی ہے، چھپانے کے لیے ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو کوئی عقل مند بندہ قبول نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ چند الفاظ تو میں نے اس رخ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، توجہ سے دیکھیے گا۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ کیا آیا کبھی کوئی دفاع کیا، کوئی اس کا جواب دیا؟ آج تک ریکارڈ مراد
آپ اس کو کھینچ کے جناب دور ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی اس کو تو ہم اس کے اندر توبہ نامہ ہو کہ اللہ پٹا بچھوے پورا کے تو فریب تک ہے یہ بلاغ۔ میں یہاں پہ آخر میں کہ بہرحال اس کے بعد یہ کمپنی کی مشہوری شروع ہو جاتی ہے جو ہمیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے حقیقت دیکھ لی کہ لفظ اس نے بعد لکھا ہوا ہے، با کی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور با کی زبر کے ساتھ لکھ کر جو اس نے جھوٹ بولا، جو بہانہ بنایا، جو طویل کی، وہ خود اس کے فرقے کے بڑے عالم نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ذلت کا لفظ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے ہے۔ اور یہ مبشر حسین بریلوی کہتا ہے کہ وہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، وہ مشرکین مکہ کے لیے ہے۔ تو اس تضاد بیانیوں سے اور ان ساری باتوں سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہانے بازیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو کچھ معلومات ملی ہوں گی۔ اب نئی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔